نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ غزوہ احزاب کا بیان شروع ہے۔ تو غزوہ احزاب ایک مہینے تک کافروں نے مدینے کا محاصرہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ناکام کر دیا اور ایک مہینے کے بعد وہ وہاں سے واپس چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ناکام کیا، حالانکہ وہ آئے کس لیے تھے؟ پورے جناب عرب سے انہوں نے قبائل کو جمع کیا تاکہ مدینے کے مسلمانوں کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو نیست و نابود کر دے، ختم کر دے۔ اس ارادے سے وہ آئے تھے۔ تو جب ایک مہینہ گزر گیا تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، اللہ نے ان کافروں کو ان کے غصے کے ساتھ ہی واپس کر دیا، جو غصہ لے کر آئے تھے نا، بپھرے ہوئے تھے، اللہ نے اس غصے کے ساتھ ہی وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ، ان کا جو غیظ تھا، ان کا جو غصہ تھا، اس غصے کے ساتھ ہی کچھ نہیں کر سکے۔ تو اللہ فرماتے کہ میں نے ان کو ان کے غصے کے ساتھ واپس کر دیا۔ لم ینالوا خیرا، کوئی بھلائی ان کے ہاتھ نہ لگی، جو جس بھلائی کو چاہتے تھے نا وہ ان کے ہاتھ نہ لگی۔ لم ینالوا خیرا۔ اور اللہ پاک وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اللہ مسلمانوں کے طرف سے جنگ کے لیے کافی ہو گیا۔ اللہ نے جنگ ٹال دی اور خود ہی اللہ نے اس جنگ کے لیے اللہ پاک، جب اللہ مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کر دیتے ہیں۔ اللہ کافی ہو گیا مسلمانوں کی طرف سے جنگ کے لیے۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور اللہ تعالیٰ تو طاقتور اور غالب ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اس کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا، اس کے مقابلے میں کسی کی طاقت نہیں۔ بڑے سے بڑا بم، ایٹم بم، ہائیڈروجن بم، جو بھی ہو، اللہ کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ قوی ہے، اور عزیز کے معنی زبردست ہے، غالب ہے، اس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، ایسا غالب ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ۔ ایک واقعہ اور ہوا، اس کا پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے مختلف قبائل سے، کچھ یہودی تھے، کچھ اور لوگ تھے، جو بھی تھے، جو مسلمان نہیں تھے اور مسلمان بھی تھے، ان کے ساتھ آپ نے معاہدہ فرمایا کہ مدینے پہ جو بھی حملہ کرے گا ہم ایک ساتھ دفاع کریں گے، جو بھی ہو، مدینہ ہم سب کا ہے۔ یعنی یہودیوں کے ساتھ بھی یہ معاہدہ، کہ اس میں ایک قبیلہ تھا بنو قریظہ، تو بنی قریظہ نے معاہدہ تو ان کے ساتھ ہو چکا تھا کہ مدینے پہ جو بھی حملہ کرے گا ہم مشترکہ دفاع کریں گے۔ لیکن اب جب یہ احزاب آ گئے، جنگ شروع ہو گئی، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ان کا ساتھ دیا۔ باہر سے جو کافر آئے تھے نا، مشرکین آئے تھے، قبائل آئے تھے، ان بنو قریظہ والوں نے، جو کہ مدینے کے اندر بھی رہتے تھے اور کچھ قلعے ان کے مدینے سے باہر بھی تھے، بڑے مالدار لوگ تھے،
تاجر لوگ تھے، بڑے بڑے قلعے بنا کے رہتے تھے۔ تو اس دور میں انہوں نے غداری کی، اس معاہدے کو پورا نہیں کیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ جب وہ باہر والے تو بھاگ گئے، چلے گئے، کیونکہ اللہ نے کی مدد کیسی آئی کہ تیز ٹھنڈی ہوا، سردیوں کا موسم تھا، تیز ہوائیں آئیں، ان کے جناب ہنڈیوں کو الٹ دیا اور ان کے سامان کو بکھیر دیا، تو وہ بھاگ گئے۔ تو جب وہ تو چلے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو اطمینان حاصل ہوا کہ یہ تو نامراد چلے گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ 1 مہینے تک ہتھیار بندے ہوئے تھے، ہتھیاروں کے ساتھ۔ تو جب آپ نے حکم فرمایا کہ بھئی ہتھیار اب اتار دو، تو جب وہ ہتھیار اتارنے لگے تو جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ فرشتوں نے ابھی ہتھیار نہیں اتارے، آپ نے اتار دیے لیکن فرشتوں نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ بنو قریظہ کی طرف چلو۔ اب دیکھو غداری اللہ کو بھی پسند نہیں ہے، انہوں نے غداری کی، فرمایا کہ وہاں چلے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، بھئی عصر کی نماز تم نے بنو قریظہ میں پڑھنی ہے۔ اب صحابہ کرام جنہوں نے ہتھیار اتارے انہوں نے پھر پہنے، جنہوں نے نہیں اتارے وہ چل پڑے۔ اس میں وہ واقعہ بھی ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ عصر کی نماز کہاں پڑھنی ہے؟ بنو قریظہ میں پڑھنی ہے۔ تو صحابہ جب چلے، ظہر کے بعد چلے تو عصر کا وقت ہو گیا۔ اب کچھ صحابہ نے کہا کہ ہم تو نماز وہاں جا کے پڑھیں گے، حضور نے فرمایا کہ نماز وہاں پڑھو، اور کچھ نے کہا کہ حضور نے وہاں پہنچنے کا حکم دیا، یہ نہیں فرمایا کہ نماز وہاں پڑھو، نماز کا ٹائم ہو گیا ہم پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو کچھ نے کہا پڑھ لیتے ہیں، کچھ نے کہا ہم وہاں پڑھیں گے، اختلاف پیدا ہو گیا۔ تو دینی مسائل میں جو اختلاف ہے یہ میں اور آپ حل نہیں کر سکتے۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے، آپ کے پاس صحابہ ہے کہ ہم نے تو یہ کیا، کچھ نے وہاں پڑھا راستے میں اور کچھ نے یہاں کے پڑھا۔ آپ نے فرمایا کہ دونوں نے ٹھیک کیا، دونوں نے، جنہوں نے وہاں پڑھا، جو یہاں پہنچ کے جنہوں نے کیا، دونوں نے ٹھیک کیا۔ تو یہ واقعہ بھی ایک فقہ کا مسئلہ بھی یہاں سے حل ہو گیا کہ اختلاف ہو جائے تو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس کا حل یہ ہے کہ وہ ہر ایک بندہ اس کو حل نہیں کر سکتا، وہ امت کے جو فقہا ہے وہ حل کریں گے۔ جس طرح ہمارے ہاں امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، امام احمد بن حنبل ہے، امام ابو حنیفہ ہیں، انہوں نے یہ مسائل اس طرح پھر حل کیے۔ تو فرمایا کہ وہاں پہنچو، ہتھیار فرشتوں نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور سارے چلے گئے۔ تو اللہ پاک اس کا ذکر فرماتے وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ، اور اتارا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے غداری کی تھی، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، اہل کتاب میں سے یہودی تھے اس ٹائم، من صیاصیہم، ان کے قلعوں سے، ان کے قلعوں سے ان کو نیچے اتارا، ان کے قلعوں سے ان کو نیچے اتارا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور اللہ نے مسلمانوں کا رعب ان کے دلوں میں ڈال دیا، مسلمانوں کا رعب ان کے، فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، ایک فریق کو تم نے قتل کیا اور دوسرے کو تم نے وہ گرفتار کیا، دوسرے کو تم نے وہ اسیر بنایا۔ تو ہوا اس طرح، جب وہاں پہنچے تو انہوں نے قلعے بند کر دیے اور سارے قلعوں کے اندر چلے گئے، دروازے وار سے بند کر دیے، اونچے اونچے قلعے تھے، اس سے کوئی اوپر جا نہیں سکتا تھا۔ تو ان کا جو سردار تھا کعب بن اسد، اس نے کہا، ان کو جمع کیا کہ بھئی 3 راستے ہیں اب تمہارے پاس، یا تو تم مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ تمہیں پتہ ہے تمہارے تورات میں بھی لکھا ہے کہ آخری نبی آئے گا، سچا نبی آئے گا، یا تو مسلمان ہو جاؤ تو بچ جاؤ گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دو، اپنی عورتوں کو، اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرو، پھر لڑائی کرو۔ تیسری بات اس نے کہا
کہ اگر پھر یہ ہے کہ ہتھیار ڈال دو، یا کہ ہتھیار ڈال دو پھر، تو سب نے کہا جی کہ ہم تو نہ مسلمان ہوتے ہیں اور نہ اپنے بچوں کو قتل اپنے ہاتھوں سے کر سکتے ہیں، اور کیا نام ہے ہتھیار بھی نہیں ڈالتے، تو اس کا مطلب ہے لڑائی کے لیے تیار ہے۔ لیکن 25 دن گزرے، مدینہ منورہ کو غزوہ احزاب میں مہینہ گزرا، اور 25 دن پھر ان کے گھیراؤ میں گزرے، تو پھر ان کے پاس اندر جو کھانا پینا تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ جب ختم ہو گیا تو پھر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، لیکن ان کا فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے ایک دوست تھے صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ، سعد ابن معاذ، حضرت سعد ابن معاذ جو ان کے محلے میں رہتے بھی تھے، ان کے ساتھ دوستی بھی تھی، اور ادھر سے وہ صحابی بھی تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ان کا فیصلہ اب سعد فرمائیں گے، تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی تھے، وہ بھی ان کو تیر لگا تھا۔ بہرحال وہ بھی پریشان ہوئے کہ اب ان کے بارے میں کیا فیصلہ کروں، ایک تو میرے دوست ہیں، اگر قرآن کے مطابق فیصلہ کروں تو قرآن کے مطابق وہ کہیں گے ہم یہودی ہیں، ہمارے خلاف فیصلہ ہوا، اور اگر اس مسلمانوں برادری کے طرف سے فیصلہ کرتے ہیں تو پھر بھی ان کے خلاف آتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں فیصلہ کروں گا تورات کے مطابق، کیونکہ یہ یہودی ہے، تورات کو مانتی ہوئی ہے۔ تورات میں یہ لکھا ہے اور اب بھی لکھا ہے کہ اگر اس طرح لڑائی میں ایک زیر ہو جائے، نیچے آ جائے، ہار جائیں، تو ان کے جوانوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کے عورتوں اور بچوں کو غلام بنا دیا جائے۔ تو یہ فیصلہ حضرت سعد نے فرمایا کہ ان کے جوانوں کو کیا کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، اور ان کے بچوں اور بوڑھوں اور عورتوں کو غلام بنا دیا جائے۔ تو یہ فیصلہ ہوا، اور اس فیصلے میں سارے جوانوں کو قتل کیا گیا۔ اور ویسے اسلام ظلم نہیں کرتا، قتل کا حکم اسلام عام حالت میں نہیں دیتا، لیکن اگر مقابلے میں کوئی آتا ہے، جنگ کرنا چاہتا ہے، حربی ہے، وہ ایک تو عام کافر، وہ آپ سے لڑتا نہیں ہے، اس کو وہ حربی نہیں کہلاتا، اور جو آپ سے لڑتا ہے وہ حربی ہے، اس کو آپ قتل بھی کر سکتے ہیں، اس کو آپ غلام بھی بنا سکتے ہیں۔ اور کوئی نہیں لڑتے، جیسے پاکستان ہمارا ملک ہے، اس میں بے شمار کافر رہتے ہیں، تو لڑائی تو نہیں کرتے ہیں نا، اگر کریں گے تو پھر یہ حربی کہلائیں گے۔ حربی کے معنی جنگ والے، تو امن والوں کو تو اسلام کچھ نہیں کہتا، لیکن جو حربی ہوتے ہیں، لڑائی پر آمادہ ہوتے ہیں، ان کے خلاف ہر قسم کا فیصلہ جائز ہوتا ہے۔ تو حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ فرمایا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ، اور کچھ ان لوگوں کو جو کہ جنہوں نے مخالفت کی اپنے قلعوں سے نیچے اتارا، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور اللہ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا۔ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ، ایک فریق کو تم قتل کرتے ہو، وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، اور دوسرے فریق کو تم گرفتار کرتے ہو، اسیر بناتے ہو۔ اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، اللہ نے تمہیں ان کے زمینوں کا، ان کے مکانوں کا اور ان کے مال کا وارث بنا دیا۔ مال ان کا، جی مکان ان کے، اور مالک کس کو اللہ نے بنا دیا؟ مسلمانوں کو۔ وَأَوْرَثَكُمْ، اور وارث بنا دیا، أَرْضَهُمْ ان کے زمینوں کا، وَدِيَارَهُمْ ان کے گھروں کا، وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اور اس زمین کا بھی مالک بنا دیا جو ابھی تک تم نے وہاں لڑائی نہیں کی، وہاں اس کو روندا نہیں، وہاں گئے نہیں۔ تو یہ خوشخبری اللہ نے فرما دی کہ خیبر میں جو یہودی رہتے ہیں وہ بھی آپ کو مل جائیں گے۔ تو خیبر جو علاقہ ہے مدینہ کا، وہ مدینہ منورہ سے 200 میل دور ہے۔ تو فرمایا کہ وہ علاقہ بھی انشاءاللہ، ابھی تم لوگ وہاں گئے نہیں، تو یہ ایک زرخیز علاقہ ہے، اور اس کی کھجوریں بے شمار قسم کی کھجوریں وہاں ہوتی ہیں۔
تو اللہ نے فرمایا کہ وہ بھی تمہیں ملے گا۔ اور بعد میں وہ جہاد ہوا اور وہ بھی خیبر بھی کیا ہو گیا؟ کافروں سے خالی، یہودیوں سے خالی ہو گیا اور مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا، اور مسلمانوں کو وہاں سے اللہ پاک نے بے شمار مال و دولت بھی دیا۔ فرمایا کہ وہ ان کو بھی اس زمین کا بھی مالک بنا دیا، اور وہ زمین جو ابھی تک تم وہاں گئے نہیں، وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا، ابھی تک تم نے اس وہاں قدم بھی نہیں رکھا، روندہ ہی نہیں، گئے نہیں، پامال نہیں ہوا، لیکن وہ زمین تمہیں ملے گی۔ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ جب غزوہ ختم ہوا، یہودی بھی شکست کھا گئے، اس کے بعد اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کے حالات بیان ہوں گے اگلے درس میں انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔